آج رمضان کا 16 روزہ اور بدھ کا دن ہے۔ اللہ والو رمضان مبارک کا بہت بڑا فضیلت و برکت والا ہے۔ آج بدھ کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو ماہ رمضان کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ رمضان کے بدھ کی اتنی فضیلت ہے، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اس بدھ کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ 11 بار پڑھتا ہے، رب کریم سے پہاڑ جتنی سونا بھی مانگتا ہے تو آسمان سے رزق و دولت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ رمضان کے بدھ کے دن مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات دیتی چلی جائے گی۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو آج 16 رمضان ہے، رمضان کا 16 روزہ ہے، بدھ کا دن ہے۔ آج کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا، یہ بدھ رمضان کا دن ہے۔ بدھ بہت سی آئیں گے، جہاں کھیلنا ہو، کودنا ہے، سیر و تفریح کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، پورا سال کر سکتے ہو، لیکن رمضان کے بدھ کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ والو آج رمضان کے 16 روزے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ وہ میری بہنیں جو بیٹیاں دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی کا ماحول ہے، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری خواہشات، میری حاجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج رمضان کے 16 روزے بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچارہ پتی بن جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم کے معجزات کو، رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو رمضان کے مہینے میں جانچنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 16 روز یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن قدر و قیمت اور فضیلت اتنی ہے کہ اگر کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ آج رمضان کے 16 روزے کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، جو اپنی پسند کا مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، وہ آج رمضان کے 16 روزے اور بدھ کے دن یہ وظیفہ ایک بار کیجیے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، سلامتی لے کر آتا ہے، اور اس مہینے میں ایک بندہ رب کریم سے ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے ایک بار مانگتا ہے، رب کریم کی ذات 70 گنا زیادہ نوازتی ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں بزرگوں نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ اللہ والو رب کعبہ کو راضی کیا کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے۔ آج رمضان کے 16 روزے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، جہاں کہیں موجود ہیں، آپ نے اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رمضان کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتی ہیں، تو آج رمضان کے 16 روزے اور بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، رب کریم نے چاہا تو راتوں رات تقدیر بدل جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 16 روزہ اور بدھ کا دن آ جائے، تو آپ نے اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، اور 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔
جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے بعد بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری نہ ہو جائے تو پھر کہیے گا۔ اور آج اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج اپنی اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو کئی سالوں سے ناممکن لگتی ہے۔ اللہ والو، آج اس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتی ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج جس عورت گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی کروڑ پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے بعد کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیا جائے گا وہ گھر اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا، آپ کی دکان پر بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آج رمضان کے بعد کے دن یہ وظیفہ جو اور 11 بار پڑھ لے، آپ کے مرد آپ کے بچوں کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ باندھ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے وظیفہ بہت خاص ہے۔ لا علاج بیماری سے شفا کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کے حصار میں ہیں، دشمن سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اپنے من پسند کی نوکری چاہتے ہیں، نوکری کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو ہی ملے، تو آج رمضان کے بعد کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ اللہ والو، آج بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج رمضان کے 16 روزے اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اللہ والو، آج اگر اس وظیفے کی قدر و قیمت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ 16 رمضان بدھ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اگر آپ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا، غیبی فرشتے رب کے حکم پر رزق و دولت کو اتنا لے کر آئیں گے کہ لوگ آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج چھپر پھاڑ کر آپ کو بھی دیا جائے گا۔ صرف 16 رمضان بدھ کے دن رمضان کا بدھ ہے، اس بدھ کو سیر و تفریح میں لوگوں میں بیٹھ کر محفلوں میں بیٹھ کر کھیل کود کر مت ضائع کر دینا۔ یہ رمضان کا بدھ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ بہاریں لاتا ہے، یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ رب کعبہ کی ایک نظر رحمت ہو جائے تو پوری زندگی کا نصیب بدل جاتا ہے۔ اور آج تو رمضان کے دوسرے عشرے رحمت لوٹنے کا، خزانے لوٹنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہوں جسے صرف 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 16 رمضان بدھ کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کے 16 روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، یہ رمضان کے بدھ کی خصوصی دعا ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، آج تیرے در پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس کے گھر میں مشکلات پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج رمضان کے 16 روزے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آج رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے، ہم سب پر نظر کرم فرمائے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔
आप फौरी तौर पर एक बार दरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ कीजिएगा। तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें भाई वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। ये रमज़ान के बुध का वो ख़ास अमल है जो बैठे बैठे तकदीर को बदल देता है। इसलिए आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफ़ा स्किप या काट कर देखने से अगर अमल की समझ ना आए, अमल का फ़ायदा ना हो तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। जल्दी करके रमज़ान के 16 रोज़े की वीडियो मुकम्मल देखकर ये वजीफ़ा चलते फिरते 11 बार पढ़ लो। अल्लाह वालों, अपने मकसद की नियत कीजिए। दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जिसको जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, रब करीम से खुल ढुल कर मांगिएगा, क्योंकि आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे। आप उस तरफ से मांग रहे हैं जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पे कादिर है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ लें। कारोबारी वसाइल के हल के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत और बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आपने रमज़ान के 16 रोज़े बुध के दिन रब करीम से वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। आज इसलिए दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर रमज़ान के बुध के दिन अपने तमाम मकसद को अगर आप 100 हजात भी लिख कर बैठ जाओगे तो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद कर लें। यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रब करीम के सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ बनकर बैठे हैं। और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये आयत रब को राज़ी करने का ख़ास अमल है। अल्लाह वालों, सहाबा कराम भी यही कुरानी आयत पढ़ते, यही तस्बीहात अमल करते, लेकिन उनकी हर हाजत क्यों पूरी होती? क्योंकि उनको रब से मांगना आता, रब को मनाना आता, उन्हें रब से अपनी हर बात मनवाना आता। आज मैं आपको बुज़ुर्गों का बताया हुआ एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद अगर कोई गुनाहगार है, सियाहकार है, तंगदस्त है, लाचार है, मजबूर है, मायूस है, बीमार है, कोई भी वजीफ़ा ये शुरू करे, शुरू से लेकर एंड तक बताए के तरीके से पढ़ ले। ये रमज़ान के बुध का ख़ास वजीफ़ा है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। इंशाल्लाह हर तरह की लाचारी, मजबूरी, मायूसी, बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आपने पहले नंबर पर एक कुरानी आयत पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इतना पढ़ना है, यानी कि रब करीम मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने रमज़ान का महीना अता फरमाया। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में पढ़ता है, रोज़े की हालत में पढ़ता है, रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। या गफूरू या बसीरू, या गफूरू या बसीरू को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, ये रमज़ान के बुध का ख़ास और ख़ास अमल है। आज हम भी रब करीम की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएं। रहमत का अशरा है, हर घड़ी रहमतें बरस रही हैं। आपने पहले नंबर पर या गफूरू या बसीरू को पढ़ना है। या गफूरू या बसीरू एक बार हो गया। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आएगा। तो क्यों ना वजीफ़े को बेहतर और अच्छे अंदाज में पढ़ा जाए, ताकि बुज़ुर्गों का बताया हुआ ये अमल आज हमारी तकदीर के बंद तालों को भी खोल दे। या गफूरू या बसीरू आज 2 बार हो गया। या गफूरू या बसीरू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इसको हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि मेरा यकीन है, क्योंकि ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है, इसमें कोई गलती कोताही की गुंजाइश ही नहीं। आज गुनाहगार भी पढ़ेगा तो रमज़ान के महीने में या गफूरू या बसीरू पढ़ने वाले से रब राज़ी हो जाएगा। और 11 बार पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आ जाएगी। अब या गफूरू या बसीरू को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आज का दूसरा वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये दूसरा वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये नाम जिसे उलमाए कराम मुकाबरीन फरमाते हैं कि असहाबा कराम ने बेहद कोशिशें की
کہ وہ کون سا نام ہے جو سب سے طاقتور ہے۔ رب کے تمام ناموں کو تمام کاموں پر تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ یا حی یا قیوم یہ وہ اسم اعظم ہے جو منہ سے ہر نکلی بات کو پورا کرا دیتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یا حی یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے۔ آج تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج اسم اعظم کو یا حی یا قیوم کو رمضان کے بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور 7 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے بتایا گیا طریقے سے اس کو پڑھو گے اتنی ہی جلد فائدہ ہو جائے گا۔ اور جو بندہ رمضان کے بدھ کے دن یہ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل 7 بار توجہ سے پڑھے گا، محسوس کیجیے گا اگر آپ کی اس دوران آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ رب کی غیبی فرشتے رزق و دولت لے کر آ چکے ہیں، رحمتیں برکتیں لے کر آ چکے ہیں، کامیابیاں لے کر آ چکے ہیں۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں آپ نے 7 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ میں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، ایک بار میرے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ ایک سانس میں 7 بار آسانی سے پڑھ لیا جائے گا۔ اگر آپ کا سانس کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بدھ کا یہ وظیفہ خاص بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ایک سانس میں 7 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں 7 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان کے 16 روز سے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسے مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ میں ایک ایک نقطے کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ رمضان کے بدھ کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ اتنا سودہ ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، پڑھتے دوران ہی اس کی تقدیر وہیں بیٹھے بیٹھے بدل گئی۔ تو پھر کیوں نہ، جب دینا رب نے ہے، رازق رب ہے، خالق رب ہے، مانگنا رب سے ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کا فائدہ نہ ہو؟ پھر میں تو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ اعمال، وہ مستند وظیفے آپ کی طرف لے کر آتا رہوں گا جو آپ کو فائدہ دیتے رہیں، جو آپ رب کو راضی کرنے کا، جو آپ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا خاص ذریعہ ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں جو بندہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، رب کریم فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے اس فانی دنیا میں، اس گناہ گار دنیا میں، اس لاپرواہ دنیا میں، اس کو بخش دو اور دولت سے نواز دو اسے۔ اللہ والو، جب فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، غیب کے دروازوں سے رزق و دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ بندہ جس مقصد کی نیت کر کے رمضان کے 16 روزے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ مقصد مصلح چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کا رزق و دولت چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 16 روزے کے دن آپ نے یہ 3 اعمال ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ بزرگوں کے اس عمل نے آج تک کسی کو مایوس نہیں کیا۔ پڑھنے والا ہو رمضان کے 16 روزے آپ صبح تہجد میں پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، افطاری کے وقت پڑھ لیں، رات 9 تراویح کے بعد پڑھ لیں، رات 10-11 بج جائیں، لیکن رمضان کے 16 روزے بدھ کے دن بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل مت چھوڑنا۔ جلدی سے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ کے بعد بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آپ ضد کر کے مانگو، اب رو کر مانگو، سجدے میں جا کر مانگو۔ آج سجدے میں سر رکھ کر رو کر مانگیے گا، پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔